اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 ترجمہ۔ اور تم اللہ کے لیے یعنی اس کی رضا کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، پس اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اپنے سر نہ منڈاؤ۔ بس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ اس کے بدلے روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم امن میں ہو یعنی ٹھیک ہو جاؤ تو جو حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر آئے دے دے۔ بس جو نہ پائے یعنی جس کو قربانی نہ ملے وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، اور 7 جب تم واپس آ جاؤ۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد الحرام میں موجود نہ ہوں یعنی مکے میں نہ رہتے ہوں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تفسیر۔ حج اور عمرے کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، افراد بالحج۔ یہ وہ حج ہے جس میں حاجی صرف حج کا احرام باندھ کر حج ہی ادا کرے، اس کے ساتھ عمرہ نہ کرے۔ نمبر 2، افراد بالعمرہ۔ یہ وہ عمرہ ہے جس میں عمرہ کرنے والا صرف عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کرے اور پھر اس سال حج نہ کرے، گھر لوٹ آئے۔ نمبر 3، حج تمتع۔ یہ وہ حج ہے جس میں حاجی حج اور عمرہ اس طرح ملا کر کرے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھے، پھر جب اس کا عمرہ مکمل ہو جائے تو وہ احرام کھول دے، پھر حج کے دنوں میں اسی سال یا اسی سفر میں دوبارہ حج کا احرام باندھ کر حج کرے۔ نمبر 4، حج قران۔ یہ وہ حج ہے جس میں حاجی حج اور عمرہ دونوں اس طرح ملا کر کرے کہ حج اور عمرے کا ایک ہی احرام باندھے، اس طرح کہ مکہ معظمہ پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کرے، پھر بغیر احرام کھولے حج کے ارکان ادا کر کے 10 ذی الحج کو احرام کھولے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے۔ اتمو کے معنی ہے پورا کرنا، کامل کرنا اور انتہا کو پہنچانا۔ یہاں ہر معنی بن سکتے ہیں۔ حج، کیونکہ حج سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور اس میں بیت اللہ کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے، اس لیے اسے حج کہتے ہیں۔ عمرہ عمر سے بنا ہے کیونکہ یہ عبادت عمر بھر میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، اس لیے اسے عمرہ کہا جاتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ عمرہ بامعنی آبادی ہو کیونکہ بیت اللہ اس عبادت کے بدولت ہر وقت آباد رہتا ہے، اس لیے اسے عمرہ کہا جاتا ہے۔ رب نے یہاں حج اور عمرے کو مکمل کرنے کا حکم دیا۔ حج اور عمرے کے مکمل کرنے کی چند صورتیں ہیں۔ انہیں صحیح طور پر ادا کرنا، حلال کمائی سے کرنا، حج اور عمرہ ملا کر کرنا، یعنی ان کو کرنے والا ان میں سے کسی ایک کا احرام باندھ لے تو پھر پورا کرنا، ایام حج میں گھر سے احرام باندھ کر جانا وغیرہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تا قیامت مدینہ پاک کی حاضری بھی حج کے اتمام میں سے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا مگر میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی۔ حضور کی حیات میں جو حج ہوا اس میں حضور انور خود حج میں تھے، اس لیے ان حجاج کا مدینہ پاک حاضر ہونا ضروری نہ تھا۔ اب وہ بات نہیں، یعنی اے مسلمانوں، جب تم حج اور عمرہ شروع کر لو تو اسے ناقص نہ چھوڑو بلکہ انہیں پورا کرو۔ عمر میں 1-2 بار ہی تو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے اور بہت مشقت اور خرچ سے نصیب ہوتی ہے، پھر مکمل کیوں نہ ادا کی جائے۔ نیز کوشش کرنی چاہیے کہ جوانی میں حج ہو کیونکہ بڑھاپے میں حج مکمل کرنا مشکل ہے۔ پھر یہ حج اور عمرہ دنیاوی غرض سے نہ ہو بلکہ للہ رضائے الہی کے لیے ہو، اور نہ ہی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہو، بلکہ بہتر ہے کہ اس میں تجارت یا اور کوئی دنیاوی غرض بھی شامل نہ کرو، پیسہ بھی حلال خرچ کرو۔ نیز کیونکہ حج سے انسان کا نام حاجی پڑ جاتا ہے، اور حج سے لوگ حاجی کی عزت، عظمت اور خدمت بھی کرتے ہیں، اور حج میں ملکوں کی سیر بھی ہوتی ہے، حج میں تجارت کا موقع بھی ہاتھ آتا ہے، اس لیے اندیشہ تھا کہ حاجی کہیں ان غرضوں سے حج نہ کریں، اس لیے فرمایا گیا کہ حج اور عمرہ پورا کرو مگر عزت، خدمت، تجارت اور سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِن، پس اگر، تم روک دیے جاؤ، تم بمانی روکنا ہے۔ بعض نے کہا کہ حسر تو بیماری کے روکنے کو اور احسار دشمن اور بیماری دونوں کے روکنے کو کہا جاتا ہے، یہاں بھی دونوں ہی رکاوٹیں مراد ہیں، یعنی اے مسلمانوں، اگر تم احرام باندھنے کے بعد کسی دشمن یا بیماری کی وجہ سے روک لیے جاؤ کہ تم حج اور عمرہ ادا نہ کر سکو
تو فمستی سارا تو جو میسر آئے، من الحد ہی قربانی سے یعنی قربانی دے۔ شریعت میں ہدی وہ اونٹ یا گائے یا بھیڑ بکری ہے جو خانہ کعبہ قربانی کے لیے لے جائی جائے۔ گویا حاجی رب کی بارگاہ میں یہ تحفہ لے کر حاضر ہوتا ہے، یعنی اگر تم احرام پہننے کے بعد حج سے روک لیے جاؤ تو تم پر وہ قربانی واجب ہے جو تمہیں میسر ہو۔ ولا اور نہ تحلقوا منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، یہاں سر منڈوانے سے حلال ہونا مراد ہے، یعنی تم اس وقت تک سر منڈوا کر حلال نہ ہو جب تک حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی محلہ اپنی جگہ، یعنی جو معذور احرام باندھنے کے بعد مکہ معظمہ نہ پہنچ سکے تو وہ کسی کے ہاتھ ایک اونٹ یا گائے یا بکری وہاں بھیج دے اور اس سے پوچھ لے کہ تم یہ جانور کس تاریخ کو ذبح کرو گے، پھر اس دن تک احرام ہی میں رہے۔ جب وہ دن آئے تب وہ اپنا سر منڈوا کر احرام کھولے اور اگلے سال اس کی قضا کرے۔ یہاں ہی ذبح کرنا جائز نہیں، اور اگر حدود حرم میں پہنچ کر معذوری پیش آئی یعنی خانہ کعبہ میں ہی معذوری پیش آئی تو وہاں خود ہی ذبح کر کے احرام کھول دے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کیا۔ فمن کانا پس جو کوئی ہے منکم تم میں سے مریضن مریض سے وہ بیمار مراد ہے جسے سر منڈوانا ہی پڑ جائے، یعنی احرام میں سر منڈوانا حرام ہے مگر جو بیمار ہو، او بھی یا اس کے عزم تکلیف ہو، من راسی ہی سر سے یا اس کے سر میں، عزم سے مراد عام سر کی تکلیف ہے، زخم ہو یا سر درد یا کوئی بھی سر کی تکلیف جو بغیر سر منڈائے دور نہ ہو، یعنی جو شخص بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو یا زخم ہو تو وہ کعبہ تک قربانی پہنچنے کا انتظار نہ کرے بلکہ پہلے سر منڈوا لے، پھر اس کے بعد ففدیۃ پس بدلہ دے یا فدیہ دے، یعنی اس پر اس کوتاہی کا بدلہ واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ من صیام روزے سے، او صدقۃ صدقے سے، او نسک یا قربانی سے، یعنی اب یہاں دوسری قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے اس قربانی کا ذکر کیا گیا جو معذور پر اس لیے واجب ہے اگر وہ کسی بیماری یا دشمن کے روک جانے کی وجہ سے حج یا عمرہ نہ کر سکے، جو وہ کسی کے ہاتھ مکہ معظمہ بھیجے گا۔ اب یہاں پر دوسری قسم کی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ بیمار اگر اس قسم کا بیمار ہے کہ اسے مقررہ تاریخ سے پہلے سر منڈوانا پڑ گیا تو اب وہ اس کا کفارہ ادا کرے، یعنی اس پر دو چیزیں واجب ہوئیں، ایک حج سے رک جانے کی قربانی جو حرم میں ادا کی جائے گی، اور دوسرے مقررہ تاریخ سے پہلے احرام کھولنے کا کفارہ جو وہ جہاں ہے وہیں ادا کر سکتا ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ 3 لگاتار روزے رکھے، یا 3 سیاہ گیہوں 6 مسکینوں پر صدقہ کرے، یا اونٹ گائے بکری ان میں سے جو چاہے ذبح کرے، اسے اختیار ہے۔ مجبوراً سر منڈوانے والے کو اختیار ہے کہ اس میں سے جو چاہے کرے۔ فائزہ پس جب امین تم امن میں آ جاؤ، امین تم امن سے بنا ہے جس کے معنی ہے اطمینان، یعنی جب تم امن میں آ جاؤ، اس طرح کے دشمن راستہ دے دے، یا بیماری جاتی رہے، یا پہلے ہی سے کوئی واقعہ درپیش ہی نہ آئے، یعنی پس جب تم دشمن کے خوف سے امن میں آ جاؤ، یا بیماری سے صحت پا جاؤ اور حج کا وقت باقی ہو، یا پہلے ہی سے امن اور وسعت میں ہو کہ کوئی عذر درپیش نہ آئے، تو پھر فمن پس جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے بالعمراتی عمرے کے ساتھ، الالحجی حج کی طرف یا حج تک۔ شریعت میں عمرے کا حج کے ساتھ ملانا تمتع کہلاتا ہے، یعنی جو کوئی عمرے کے ذریعے حج تک قرب الہی کا نفع حاصل کرے، اس طرح کہ مکہ معظمہ پہنچ کر حج سے پہلے عمرہ کر کے بھی ثواب حاصل کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم امن میں آ جاؤ اور تم حرم شریف یعنی بیت اللہ پہنچ جاؤ اور حج کے ارکان کی تکمیل کے بعد فمستی سارا جو میسر آئے من الہدی قربانی سے، یعنی قربانی دو، یعنی حج کے بعد حج سے فارغ ہو کر قربانی ادا کرو، کیونکہ اب اس پر قربانی واجب ہے، جو بھی اس کو میسر ہو اونٹ گائے یا بکری قربان کرے۔ فمن لم یجد پس جو کوئی نہ پائے، یعنی جو کوئی قربانی کا جانور نہ پائے کہ یا تو جانور ہی میسر نہ آئے، یا اس کے پاس پیسے نہ ہوں، یا کوئی یہ قربانی بہت مہنگی بیچ رہا ہو، تو فصیام تو روزے رکھے، ثلاثتی 3 ایامن دن فی الحجی حج میں، یعنی حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے۔ حج کے دنوں سے مراد حج کے مہینے ہیں، یعنی شوال، ذی قعد اور 10 دن ذی الحج کے۔
مگر چاہیے کہ یہ روزے حج اور عمرہ کے احراموں کے درمیان میں ہوں، خواہ لگاتار رکھے یا علیحدہ۔ اگرچہ یہ 3 روزے شوال سے ذی الحج تک کسی بھی وقت رکھ سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحج میں لگاتار رکھے۔ وَسَبْعَةٍ اور 7 اِذَا رَجَعْتُمْ جب تم واپس آ جاؤ، یعنی وہ حاجی جو قربانی نہ پائے وہ 3 روزے تو حج کے مہینوں میں حج سے پہلے ادا کرے، اور 7 روزے جب حج سے فارغ ہو کر گھر آ جائے تو رکھے۔ تلکا یہ ہوئے عشرۃ 10 کاملہ پورے 3 حج کے دنوں میں، اور 7 جب حاجی حج کر کے اپنے گھر آتا ہے تب یہ روزے رکھتا ہے، تو یہ دونوں مل کر 10 روزے پورے ہوئے کہ یہ 10 روزے قربانی کی طرح ہی کامل ہیں۔ ذالک یہ لمن لم یکن اس کے لیے ہے نہ ہوں اہلہ اس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام موجود مسجد الحرام میں یا وہاں کے رہنے والے۔ ذالکہ سے تمتع کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ شخص جو مکہ معظمہ کا رہنے والا نہ ہو۔ اہلہ سے گھر والے یعنی بال بچے مراد ہیں، مسجد الحرام سے حرم شریف، بلکہ سارا میقات مراد ہے، یعنی یہ ان لوگوں کو جائز ہے جو میقات کے اندر باشندے نہ ہوں اور باہر سے حج کے لیے آئے ہوں، کیونکہ مکہ یا میقات کے رہنے والوں کو زمانہ حج میں عمرہ کرنا منع ہے، اور باہر کے لوگ کیونکہ بار بار یہاں نہیں آ سکتے، اس لیے انہیں ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور مکہ کے رہنے والے کیونکہ کسی بھی وقت عمرہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ زمانہ حج میں عمرہ کر کے پردیسیوں کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست رکھو، یہ نہ سمجھو کہ حاجی کہلوانے سے بات بن جائے گی۔ حج کے ارکان کا پورا خیال رکھو اور فرائض اور واجبات کو اپنے اپنے موقع پر پوری احتیاط سے ادا کرو۔ حج اور تمام عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ بندے کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ فرائض اور عبادات انسان کی ضرورت ہیں۔ فرض کا لغوی مفہوم اگر تلاش کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ کسی کو ایسی چیز عطا کی جائے جس کے بغیر اس کی زندگی ممکن نہ تھی، جس کا وہ بہت زیادہ ضرورت مند تھا، وہ چیز اسے عطا کر دی جائے تو اسے فرض کہتے ہیں۔ تو فرائض انسان پر کوئی بوجھ نہیں لادا گیا، بلکہ انسان فرائض کے بغیر بنی آدم تو ہے مگر انسان نہیں۔ انسانیت اس وقت آتی ہے جب اللہ کی طرف سے اس کو فرائض نصیب ہوتے ہیں۔ حج ادا کرنے سے حاجی کہلوانا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان بالکل بدل جائے اور اسے قرب الہی نصیب ہو جائے، اسے یہ احساس ہو جائے کہ میرا اللہ میرے پاس ہے۔ جب بولنے لگے تو اسے یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، جب کوئی کام کرنے لگے تو اسے پتہ چلے کہ میرا اللہ میرے پاس ہے اور وہ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی کو یہ احساس نصیب ہو جائے، اس کا شعور بیدار ہو جائے، تو وہ ایک بھلا انسان ہو جاتا ہے جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ تو گویا تمام عبادتوں سے مراد اور حاصل یہی کیفیت ہے جس کا نام تقویٰ ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، تاکہ تم سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ حج کے جواز کے لیے شرعی مسائل ہیں اور حج کی قبولیت کے لیے عشقی قواعد ہیں۔ شرعی قوانین پورا کر لینا آسان ہے، مگر عشقی قواعد بمشکل ادا ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ بحالت حج اللہ کا خوف رکھو، اس کا عذاب سخت ہے۔ عشقی قواعد، حرمین طیبین اور وہاں کی ہر چیز ہر شخص کا ادب ہے۔ ادب والا وہاں سے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مقبول نصیب فرمائے، آمین۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، حج اور عمرہ شروع کر کے ضرور پورا کر دیا کرو۔ بہتر یہ ہے کہ حج عمرے کے ساتھ ختم کرو، یعنی قران کرو، یہ افضل ہے۔ اور اگر تم احرام باندھ کر بیماری یا دشمن کی وجہ سے اسے ادا کرنے سے معذور ہو جاؤ تو جو بھی قربانی تمہیں میسر ہو تم پر واجب ہے، اور اس میں یہ کرو کہ کوئی اونٹ، گائے یا بکری کسی ذریعے سے حرم بھیج دو، اور لے جانے والے سے کوئی دن یا تاریخ مقرر کر لو کہ وہاں پہنچ کر یہ قربانی ذبح کرے، اور پھر اس وقت تک سر منڈوا کر احرام نہ کھولو۔ جب وہ تاریخ آئے تو سر منڈوا کر احرام کھولو۔ ہاں، اگر کوئی سخت بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو کہ بغیر سر منڈائے آرام نہ آ سکے
تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس تاریخ سے پہلے ہی سر منڈوا سکتا ہے اور اس کے عوض یا 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں صدقہ کرے یا اونٹ یا گائے یا بکری ذبح کر دے۔ یہ اس پر 2 چیزیں لازم ہوئیں، ایک حج سے رک جانے کی قربانی جو حرم میں ذبح کی جائے، اور دوسرے تاریخ سے پہلے احرام کھولنے کا کفارہ جو کہ یہاں ہی ادا کیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں حج کے زمانے میں عمرہ کرنا سخت گناہ سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، یہ تو معذوری کے حکم تھے، اگر تمہاری معذوری دور ہو جائے اور حج کا وقت باقی ہو کہ تم حج کو پا سکو، اور اگر تم اس وقت امن میں ہو تو جو کوئی عمرہ اور حج کا تمتع کرے کہ انہیں ملا کر ادا کرے تو اس پر اس بڑی نعمت کے شکریے میں قربانی واجب ہے۔ اونٹ، گائے یا بکری جو میسر آئے وہ ذبح کر دے، مگر جو غریبی یا مجبوری یا جانور کی نایابی کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے اس پر 10 روزے واجب ہیں، 3 تو ادائے حج سے پہلے، مگر یہ روزے حج کے مہینوں اور دونوں احراموں کے بیچ میں ہوں، اور 7 حج سے فارغ ہو کر یہ کل 10 روزے ہوئے، اور یہ قربانی کی طرح ہی کامل اور مکمل ہیں۔ مگر خیال رہے کہ یہ حج اور عمرے کو ملا کر ادا کرنا یعنی تمتع انہی لوگوں کو جائز ہے جو حدود میقات کے رہنے والے نہ ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دور سے حج کرنے آئیں، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس کا عذاب سخت ہے۔ حج کا سنبھالنا بہت دشوار ہے، اس لیے ہر وقت ڈرتے رہو کہ کہیں ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے حج وغیرہ سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔